بعض لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، مال کی لالچ کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے تھے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں امام حسین کسی کرسی کے بھوکے نہ تھے، امام حسین صرف اور صرف آیت الکرسی کے نظام کے لیے گئے تھے، قرآن کے نظام کے لیے گئے تھے، رسول اللہ کی شریعت کے جھنڈے کی سر بلندی کے لیے گئے تھے۔ نہ تو امام حسین کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اس بارے میں بھی آپ اپنے ذہن صاف کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوفیوں نے خط لکھ کر امام حسین کو دھوکے سے بلوایا۔ امام حسین جیسا بندہ کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے؟ امام علی مقام اپنے اختیار سے خود گئے اور وہ دیکھ رہے تھے اس وقت ضرورت ہے کہ مجھ جیسا بندہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ظلم کو روکے، ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ امام حسین کا جو خطبہ ہے مقام بیضاء کا، جب راستے میں ابھی مکہ سے آپ روانہ ہوئے اور کربلا میں پہنچنے سے پہلے راستے میں یزیدی لشکر نے جب امام حسین کے لشکر کو روکا، وہاں پر جو امام علی مقام نے خطبہ دیا تھا، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے امام حسین نہ کسی اقتدار کے بھوکے تھے، نہ ہی کسی کے دھوکے میں آ کر گئے تھے، اپنے اختیار سے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے میدان کربلا میں پہنچے۔ امام حسین کا جو آخری خطبہ ہے وہ چند منٹ کے اندر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہر نے، بعد میں یہ ہر حضرت امام حسین کے لشکر میں آ گیا تھا، اس وقت تو یزید کی طرف سے تھا، تو وہاں پر راستے میں جب روکا یزیدی لشکر نے، وہاں میرے امام نے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تھا، حضرت امام حسین نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک میرے نانا جان رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخلا۔ امام حسین نے فرمایا لوگو سن لو، میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا، جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر ظالم بادشاہ کو پایا، وہ کیسا ظالم تھا؟ مستحلا لحرم الله، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں کو گناہ کرنے کا، برائیاں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا ظالم بادشاہ جس کی زندگی کے اندر آ جائے، میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا، امام حسین نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ امام حسین نے فرمایا اس وقت اگر کوئی شخص اس ظالم بادشاہ کے خلاف اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اگر اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، جب قیامت کا دن آئے گا اس ظالم بادشاہ کو جہنم کے جس گڑھے کے اندر اللہ ڈالے گا، اس چپ رہنے والے شخص کو بھی اسی کے ساتھ ڈالے گا۔ اور امام حسین نے فرمایا انا احق بالغیر، فرمایا اس وقت یزید کے خلاف نکلنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر رسول اللہ کا کوئی اور نواسہ موجود نہیں ہے، سب سے بڑا جس پر شریعت کی ذمہ داری آتی ہے، حضرت امام علی مقام نے فرمایا انا احق بالغیر، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں یزید کے مقابلے میں میدان عمل میں آؤں اور لوگوں کو بتاؤں عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سر بلندی کے لیے میدان کربلا میں نکلے تھے۔ میرے آقا نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، میرے آقا نے فرمایا حسین میرا اور میں حسین کا، احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا، من احب حسینا، جس کے دل کے اندر امام حسین کی محبت ہوگی۔